ہم نے مسئلہ کل ہمارا ایک رہ گیا تھا بیچ میں کہ میت کو اٹھانے کا مستحب طریقہ کیا ہے. بات آئی تھی پہلے چار پائی کا اگلا داہنا پایا اپنے داہنے شانے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے. یہ چار پائی سے مراد ہے میت جس کا داہنا پایا یعنی دائیں جانب، یعنی یوں سمجھیں کہ میت کا دایاں کندھا اور آپ کا دایاں کندھا دونوں برابر ہو جائیں گے. میت کا بایاں کندھا، آپ کا بایاں کندھا دونوں برابر ہو جائیں گے، یہ مراد ہے یہاں پہ. کل یہ بات آ رہی تھی، سوال آیا تھا کہ یہ صورت کیسے ممکن ہوگی کہ چارپائی کا بھی دایاں کندھا ہو، دایاں کنارہ ہو، اور انسان کا بھی دایاں کنارہ ہو، دایاں کندھا ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو مراد ہے میت کا دایاں کندھا اور اٹھانے والے کا بھی دایاں کندھا، یہ دونوں پھر برابر ہو جائیں گے. یہاں تک ہم نے یہ بیچ میں کل لکھا ایک مسئلہ باقی تھا. آگے ہے صفحہ نمبر 327، شہید کے احکام. ہمارا اصل سبق 327 پر ہے. شہید اس شخص کو کہتے ہیں جس کے لیے کسی خاص سبب سے جنت کی شہادت دی گئی ہے، یعنی جنت کی گواہی دی گئی ہے. پھر شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، قسم اول، جس کے لیے صرف آخرت میں شہادت کا ثواب ہوتا ہے. غسل اور کفن دفن میں اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو عام مردوں کا ہوتا ہے، یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا. اس قسم کے شہید بہت سارے بیان کیے گئے ہیں. مثلا نمبر ایک، جو پیٹ کی بیماری جیسے اسہال میں مرے. نمبر دو، پانی میں ڈوب کر مرے یا آگ میں جل کر مرے. نمبر تین، جس پر دیوار وغیرہ گر پڑے اور مر جائے یا سواری کے حادثے سے مر جائے. نمبر چار، جو مسافرت میں مرے. نمبر پانچ، جو بخار میں مرے. نمبر چھ، کسی درندے نے اسے پھاڑ ڈالا ہو یا کسی موذی جانور سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے مرے. نمبر سات، علم دین کی طلب میں مرے. نمبر آٹھ، کفار سے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مرے، لڑتے ہوئے نہیں، صرف حفاظت پہ کھڑا ہوا تھا تو وہاں پر فوت ہو گیا. جو طاعون کے نمبر 9، جو مرض طاعون سے مرے. نمبر 10، جو عورت بچہ پیدا ہونے سے مرے، خواہ وضع حمل کے وقت وفات پا جائے یا اس کے بعد نفاس کی مدت پوری ہونے سے پہلے کسی وقت فوت ہو جائے. تنبیہ، ان کے علاوہ بھی اور بہت سی صورتیں موجود ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں شہید آخرت کے اعتبار سے. تنبیہ نمبر 2، اس قسم کی شہادت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اصلی اور کامل شہید جیسا اجر و ثواب ملتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اجر و ثواب کی جنس وہی ہوگی جو کامل شہید کے اجر و ثواب کی ہوتی ہے، اگرچہ دونوں ثوابوں کی مقدار میں خاصا فرق ہو. یعنی جنس ایک، یعنی کیٹیگری ایک ہی ہوگی، لیکن کیٹیگری ایک ہونے کے بعد پھر فرق آ جاتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. دوسری قسم کا شہید یعنی کامل شہید، اس سے مراد وہ مکلف مسلمان ہے جو بے گناہ بطور ظلم کسی آلہ جارحہ سے، آلہ جارحہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے آلے سے قتل کیا گیا ہو، اور اس کے قتل سے کوئی مال بھی واجب نہ ہوا ہو. اس کے قتل سے کوئی مال بھی قصاص یعنی حکومت نے کوئی مال بھی لازم نہ کیا ہو، یا کسی کافر حربی یا باغی یا ڈاکو نے آلہ جارحہ سے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے آلے سے یا کسی دوسرے آلے سے قتل کیا ہو، یا وہ اس کے قتل کا سبب بنے ہوں. مثلا اس کے راستے میں، گزرنے والے کے راستے میں ڈاکوؤں یا باغیوں نے بڑے بڑے پتھر ڈال دیے ہوں جن سے ٹکرا کر مر جائے، یا اس پر پانی پھینکا ہو جس میں مسلمان ڈوب گیا ہو اور اس نے راحت دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو. یعنی بیماری آنے کے بعد یا جب بھی اس کے اوپر یہ پانی میں ڈبویا گیا یا آلے سے اس کو مارا گیا، ٹکر ماری گئی، کوئی بھی ایسی صورت اس کے ساتھ کی گئی، کافروں نے یا باغیوں نے کیا، تو اس کے بعد
اس نے دنیا کی راحت سے کوئی فائدہ بعد میں نہیں اٹھا سکا اور وہ پہلے ہی مر گیا، تو ایسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ خون سمیت ہی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ کامل شہید کو دفن کیا جاتا ہے، اس کا جو خون لگا ہوا ہے لگا رہنے دیں گے۔ کامل شہید کی یہ جو تعریف ہمارے سامنے آئی، اس کو مد نظر رکھیں تو کچھ شرائط ہیں، تو ان شرائط کو دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا، پس غیر مسلم کے لیے کسی قسم کی شہادت ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، مکلف یعنی عاقل بالغ ہونا، پس جو شخص حالت جنون وغیرہ میں مارا جائے یا عدم بلوغ کی حالت میں، تو اس کے لیے شہادت کے وہ احکام جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ثابت نہ ہوں گے۔ نمبر تین، حدث اکبر سے پاک ہونا، اگر کوئی حالت جنابت میں یا کوئی عورت حیض و نفاس میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے جو آگے آ رہے ہیں۔ نمبر چار، بے گناہ مقتول ہونا، پس اگر کوئی شخص بے گناہ مقتول نہیں ہوا بلکہ کسی جرم شرعی کی سزا میں مارا گیا ہو تو اس کے لیے شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے۔ نمبر پانچ، اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو، ذمی کہتے ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے لیکن دارالاسلام کا باشندہ ہوتا ہے، حکومت کی اجازت سے یہاں رہتا ہے، تو اگر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو تو یہ بھی شرط ہے کہ کسی آلہ جارحہ سے مارا گیا ہو، مثلا کسی پتھر وغیرہ سے مارا جائے تو اس پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے، لیکن لوہا مطلقاً آلہ جارحہ کے حکم میں ہے، گو اس میں دھار نہ ہو۔ آلہ جارحہ کا مطلب کہ ٹکڑے کرنے والا آلہ، کہ جس سے آدمی نے مر ہی جانا ہے، اور پتھر اس کے مقابلے میں یہ ٹکڑے کرنے والا آلہ شمار نہیں ہوتا۔ مارنے کے لیے تو، موت دینے کے لیے بڑا پتھر تو موت دینے والا شمار ہوتا ہے، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا آلہ شمار نہیں ہوتا۔ لوہا، لوہے میں اگرچہ دھار نہ بھی ہو تب بھی اس کو آلہ جارحہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگ بھی آلہ جارحہ ہے، کیونکہ یہ بھی ٹکڑے کرنے کے لیے جہاں لگائی جائے گی وہ عضو فوراً ٹوٹ جائے گا، وہاں سے کٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص حربی کافر ہو یا باغی ہو، حربی سے مراد ہو گیا دارالحرب کے رہنے والے کافر، حربی کافروں یا باغیوں یا ڈاکوؤں کے ہاتھ سے مارا گیا ہو، یا ان کے مارکہ جنگ میں مقتول ملے، ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور بعد میں اس کی لاش ملی، تو اس میں آلہ جارحہ سے مقتول ہونے کی شرط نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی پتھر وغیرہ سے بھی وہ لوگ مار دیں اور مر جائے تو شہید کے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے۔ اور وہاں پہ یہ بھی شرط نہیں ہوتی کہ وہ لوگ خود قتل کے مرتکب ہوئے ہوں، بلکہ اگر وہ قتل کا سبب ہی بنے ہوں، یعنی ان سے وہ امور صادر ہوئے ہوں جو قتل کا باعث بنے ہوں، تب بھی شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا کسی حربی نے اپنے جانور سے کسی مسلمان کو رون ڈالا، اس نے خود تو نہیں مارا، حربی نے اپنے گھوڑے کے نیچے، اپنی گاڑی کے نیچے دے کے مار دیا اور خود بھی اس پر سوار تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی جانور پر سوار تھا، اس جانور کو کسی حربی وغیرہ نے بھگا دیا جس کی وجہ سے مسلمان اس جانور سے گر کر مر گیا، وہ اس طرح سے آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ اس طریقے سے اگر ایک دم بھگایا جائے گا تو اس بندے نے گر کر مر ہی جانا تھا، تو یہ بھی موت کا سبب جب حربی بنا ہے، کافر بنا ہے، یا باغی بنا ہے، یا ڈاکو بنا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ بندہ مرنے والا مسلمان شہید کہلائے گا، کامل شہید کہلائے گا۔ نمبر تین، کسی حربی وغیرہ نے کسی مسلمان کے گھر یا جہاز میں آگ لگا دی جس سے کوئی جل کر مر گیا، پانی کا جہاز ہے مثلا، اسی کو آگ لگا دی تو اس سے جل کر مر گیا۔ اس قتل کی سزا میں ابتدائی طور پر شریعت کی طرف سے کوئی مالی عوض مقرر نہ ہوا ہو، عدالت نے بلکہ قصاص واجب ہوا ہو، پس اگر مالی عوض مقرر ہوگا تو اس مقتول پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے، گو ظلمن مارا جائے تو ہم اس کو اصل شہید نہیں کہہ سکتے۔ مثلا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غیر آلہ جارحہ سے قتل کر دے، کیا مسلمان نے قتل ہے لیکن کسی پتھر سے قتل کر دیا، باغی ڈاکو بھی نہیں ہے، حربی بھی نہیں ہے، تو یہاں پر اصلاً آلہ جارحہ نہ ہونے کی وجہ سے مالی جرمانہ بنتا ہے، شریعت کی نگاہ میں جو جرم ہے اس کی سزا قصاص نہیں بنتی
مالی جرمانہ بنتا ہے۔ اس کی سزا قصاص کیسے نہیں بنتی، مالی جرمانہ کیسے بنتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تفصیل دوسرے حصے کے اندر پڑھیں گے اس مسائل بہشتی زیور کے، کہ وہاں پر قتل کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، ممکنہ صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں، اور کس صورت میں قصاص آتا ہے کس میں نہیں آتا۔ تو جب کسی پتھر سے عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مار دے تو وہاں پر پتھر سے مارنے کی صورت میں قصاص نہیں آتا شریعت کی طرف سے۔ تو قصاص کا مطلب ہے کہ بدلے میں قتل کیا جائے، تو قصاص نہیں آتا، تو یہاں پر پھر شہید کامل شہید کا حکم بھی نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو آلے جارحہ سے تو قتل کر دے مگر خطا سے، مثلا کسی جانور پر یا کسی نشانے پر حملہ کر رہا تھا اور وہ غلطی سے کسی انسان کو لگ جائے، تو یہ بھی ہم جب قتل کی صورتیں پڑھیں گے تو یہاں بھی شریعت کی طرف سے قصاص نہیں آتا، بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ دیت وغیرہ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو جب ایسی صورت پیش آئی ہے تو یہ بھی شہید کامل نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ کوئی شخص کسی جگہ سوائے مار کے جنگ کے مقتول پایا جائے اور کوئی قاتل بھی اس کا معلوم نہ ہو، ان سب صورتوں میں چونکہ اس قتل کے عوض میں مال واجب ہوتا ہے، اصلاً قصاص واجب نہیں ہوتا، اس لیے یہاں شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ اگر ابتدا میں قصاص مقرر ہوا مگر کسی معنی کے سبب سے قصاص معاف ہو کر اس کے بدلے میں مال واجب ہو گیا ہو تو وہاں شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا کوئی آلہ جارحہ سے قصداً ظلماً مارا گیا لیکن قاتل میں اور مقتول کے ورثہ میں کچھ مال کے عوض آپس میں صلح ہو گئی، تو اس صورت میں چونکہ ابتدا میں قصاص واجب ہوا تھا اور مال ابتدا میں واجب نہیں ہوا تھا بلکہ صلح کے سبب سے واجب ہوا ہے، اس لیے یہاں شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ اسی طرح اگر باپ نے اپنے بیٹے کو قصداً اور ظلماً آلہ جارحہ سے قتل کر دیا تو بیٹے پر شہید کے احکام جاری ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں بھی ابتداً قصاص واجب ہوا تھا، مال واجب نہیں ہوا تھا، پھر باپ کے احترام کی وجہ سے قصاص معاف ہو کر اس کے بدلے میں مال واجب ہوا۔ یہ بھی ہم مسئلہ پڑھیں گے قتل کی صورتوں میں، جب ہم آگے پڑھیں گے تو وہاں پر ہمارے سامنے آئے گا کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کر دے مثلا، تو باپ کے اوپر قصاص میں قتل کرنا نہیں آتا، قصاص نہیں آتا بلکہ دیت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ زخم لگنے کے بعد زندگی کی راحت و تمتع کی کوئی بات ہو گئی، مثلا کھانے پینے کی، سونے سونے کی، دوا کرنے کی، خرید و فروخت وغیرہ کی، یہ کام مرنے والے سے وقوع میں نہ آئے، اور نہ ایک نماز کے وقت کے بقدر اس حالت میں گزرے کہ وہ ہوش و حواس میں ہو اور نماز پر قادر بھی ہو، اور نہ اس کو حالت ہوش میں مارکہ سے اٹھا کر لائیں۔ کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی تو وہ زخمی ہو گیا تھا ایک مسلمان، اس کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے پیچھے، تو وہ ہوش و حواس کی حالت میں ہے، اٹھا کر لے آئیں گے پیچھے، تو پھر اس کے بعد اور وہ اس کو اٹھا کر لے آئے ہوش و حواس میں، تو اس کے اوپر شہید کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر مارکے میں جانوروں یا گاڑیوں کے نیچے آ جانے کا خوف سے اٹھا لائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص زخم کے بعد زیادہ کلام کرے تو وہ بھی شہید کے احکام میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان ہے۔ اسی طرح کوئی شخص وصیت کر دے تو وہ وصیت اگر کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو وہ شہید کے حکم سے خارج ہو جائے گا، اگر دینی معاملے کی ہو تو خارج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص مارکہ جنگ میں شہید ہوا ہو اور اس سے یہ باتیں صادر ہوں اور جنگ ختم ہو چکی ہو تو شہید کے احکام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ خارج نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شخص اگر لڑائی میں شہید ہوا ہے اور ابھی تک لڑائی ختم نہیں ہوئی تو باوجود مذکورہ باتوں کے بھی وہ شہید ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو اٹھا کر لے آئے ہیں، لڑائی پیچھے جاری ہے، یہاں پر اس نے کوئی وصیت کر لی، کوئی بات چیت کر لی، کوئی کچھ بھی کر لیا، تو پیچھے لڑائی ختم ہو چکی ہے، تب تو ان ساری وجہ سے وصیت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے شہید بعد میں مر گیا تو شہید کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے، ابھی اس نے یہ تھوڑے بہت کام کر لیے اور پیچھے جنگ جاری ہے،
تو ہم یہ سمجھیں گے کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ فوت ہو گیا، اتنے جنگ جاری کے دوران فوت ہو گیا، تو یہ بھی شہید ہی کہلائے گا۔ مسئلہ جس شہید میں یہ سب ابھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم مسئلہ پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسئلہ۔ جس شہید میں یہ سب شرائط پائی جائیں اس کا یہ حکم ہوتا ہے، یعنی کامل شہید کی۔ ایک ہے آخرت کے اعتبار سے شہید، وہ ہم نے بہت ساری صورتیں پڑھ لیں پیچھے، 10 تو ہم نے پڑھ لی تھی کہ اس وجہ سے شہید ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی صورتیں ممکن ہیں، لیکن ایک ہے کامل شہید۔ کامل شہید جس میں یہ سب شرائط پائے جائیں، اس کا حکم، اس کا ایک حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کا خون اس کے جسم سے زائل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اس کو دفن کر دیں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو ان کپڑوں کو اس کے جسم سے نہیں اتاریں گے۔ ہاں اگر اس کے کپڑے کفن کے عدد مسنون سے کم ہوں تو عدد مسنون پورا کرنے کے لیے اور کپڑے زیادہ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس کے جسم پر ایسے کپڑے، یعنی اس کے پہنے ہوئے کپڑے کفن مسنون سے زیادہ ہوں، سردی کا بھی موسم تھا تو زیادہ پہنے ہوئے تھے، تو زائد کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ اور اگر اس کے جسم پر ایسے کپڑے ہوں جن میں کفن ہونے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے پوستین وغیرہ، تو ان کو اتارنا چاہیے۔ پوستین، پوستین کیا چیز ہوگی؟ زائد کپڑے اگر پوستین وغیرہ، یہ اوپر کا ہوتا ہے نیچے کا ہوتا ہے؟ جیکٹ، جیکٹ ہی ہو گئی کہ ایکسٹرا جیکٹ پہنی ہے، تو پوستین کا مطلب ہے جیکٹ، تو اس کو اتار لینا چاہیے۔ ٹوپی، جوتا، ہتھیار وغیرہ ہر حال میں اتار لیے جائیں گے۔ اور باقی سب احکام جو اور میتوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلا نماز وغیرہ کے، وہ سب ان کے حق میں جاری ہوں گے۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی میت کو، جو عام بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو جب تک ہم غسل نہ دے لیں اس کے اوپر پڑی ہوئی نماز جنازہ درست نہیں ہوتی، ہمیں اس کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جو کامل شہید ہوتا ہے، کامل شہید کا ایک حکم ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کو بغیر غسل دیے، اس کا غسل نہیں ہوتا، اس کو بغیر غسل دیے ہم نے دفن کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شرائط ساری اوپر ذکر ہوئیں، اگر یہ شرائط ساری پوری ہوں گی تبھی ہم اس کو کامل شہید کہیں گے، اور اس پر پھر یہ حکم لگے گا کہ بغیر غسل دیے اس کے اوپر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کسی شہید میں ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور دوسرے مردوں کی طرح سے کفن بھی اس کو پھر پہنایا جائے گا، اس کو اس کے لباس کے اندر نہیں دفن کیا جائے گا، بلکہ اس کا سارے کپڑے اتار کر کفن مسنون طریقے سے، جو دوسرا کفن ملتا ہے اس طریقے سے ہم کفن دیں گے۔ اب بتا دیں جو سوال آپ کر رہے تھے آن لائن۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز؟ ہاں ٹھیک ہے، تو جی جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شہید کامل کسی نے ذکر کیا؟ ہاں کامل، شہید کامل تو نہیں ذکر کیا کسی؟ ہوں، ہاں ہاں ہاں، نہیں دنیاوی اعتبار سے کسی نے ذکر کیا کہ وہ شہید کامل ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو شہید کامل یعنی دنیاوی اعتبار سے کہ ان کو انہی لباس میں دفن کیا جائے بغیر غسل کے، ایسا حکم کسی نے ذکر نہیں کیا۔ جی جی، ہاں باقی یہ وضاحت ضروری ہے کہ کامل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید ثواب میں کمی ہے، نہیں، ثواب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے شہداء سے بڑھ کر ملے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ثواب اور سزا کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہے۔ تو کامل کا مطلب ہے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے کامل
یعنی کامل کا مطلب ہے جس کے اندر غسل نہ دینے والی شرائط ساری پوری ہوں، پوری شرائط والا. تو جس کو ہم نے غسل نہیں دینا اس کے اندر یہ والی ساری شرائط پوری ہوں گی تو وہ کامل کہلائے گا، شہید کامل کہلائے گا، شرائط پوری والا. تو اس اعتبار سے اس کو پھر ہم غسل نہیں دیں گے. کامل 3 2 جی 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 اس میں آپ کیا فرما رہے؟ نہیں، وہ آگے ایک اور شرط ہے نا کہ کسی عربی کا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصل میں مسئلہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا 329 نمبر صفحے پر جو 5ویں شرط ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا گیا ہو. جی نہیں، یہ نہیں آئے گی. ان کو مارنے والا حربی کافر یا باغی یا ڈاکو نہیں تھا. جی جی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے مارا جائے نا جی تو وہاں پر پھر یہ شرط ہے اس کے بعد کہ اتنا ٹائم نہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافی ٹائم ملا بعد میں. جی تو اس وجہ سے ان کے اندر آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں غسل نہیں دینا جس شہید کو، اس کے اعتبار سے شرائط پوری تھیں کہ نہیں تھیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کی شرائط پوری نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں کہا، کہیں پہ نہیں ملتا، میرا خیال تو یہی ہے کہ ان کو کہا گیا ہو کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ملتا. یہ آواز نہیں آ رہی ہے آن لائن؟ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. آگے ہماری بات چل رہی ہے دفن کے احکام. مسئلہ: میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے جس طرح اس کا غسل اور اس کی نماز فرض کفایہ ہیں. یعنی جس طرح سے غسل دینا اور نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح سے دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے. مسئلہ: میت کی قبر کم از کم اس کے نصف قد کے برابر کھودی جائے، کم از کم اس کے نصف قد کے برابر کھودی جائے، اور قد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر زیادہ بھی کھودنی ہے تو قد تک بس. اور وہ میت کے قد کے برابر لمبی ہو. اور بغلی قبر لحد بنسبت صندوقی قبر شق کے بہتر ہے. بغلی قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گڑھا کھودا ہوتا ہے اس کے نیچے دائیں جانب اندر جا کر دوبارہ کھودا جاتا ہے نیچے جا کر، تو وہ والی بہتر ہے بنسبت صندوقی قبر کے. صندوقی قبر کہتے ہیں شق کو جو سیدھا صرف ایک گڑھا ہوتا ہے نا، عام طور سے لوگ شقی کھودتے ہیں، لیکن مسنون وہ بغلی قبر ہے. ہاں اگر زمین بہت نرم ہو کہ بغلی قبر کھودنے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے. مسئلہ: یہ بھی جائز ہے کہ اگر بغلی قبر نہ کھود سکے تو میت کو کسی صندوق میں رکھ کر دفن کر دیں، خواہ صندوق لکڑی کا ہو یا پتھر کا، اور مجبوری ہو تو لوہے کا، مگر بہتر یہ کہ اس صندوق میں مٹی بچھا دیں. مسئلہ: جب قبر تیار ہو جائے، ویسے ہونا یہ چاہیے کہ عام طور سے یہ جو گورکن ہوتے ہیں نا، یہ ان کو پیسوں سے غرض ہوتی ہے، تھوڑی مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے شق یعنی صندوقی قبر کھودنے کا، تو اس لیے وہ بھی اسی میں ہوتے ہیں کہ جی نہیں کھود سکتی، زمین نرم ہے اور یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر ان کو تھوڑے پیسے زیادہ دے دیے جائیں، خوش کر دیا جائے تو وہ نکال دیتے ہیں. کبھی فرق ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرف تھوڑا سا فرق مسئلہ زیادہ ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کر لیں، تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے قبرستان میں. تو اگر کسی کے لیے یہ ممکن ہو کہ تھوڑا خوش کر کے گورکن کو اس سے بغلی قبر کھدوا لی جائے اور وسعت بھی ہو تو پھر اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. مسئلہ: جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو قبلے کی طرف سے لا کر قبر میں اتاریں، دوسری طرف سے نہیں بلکہ قبلے کی طرف سے لا کر اتاریں. اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب لا کر رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ روح ہو کر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیں. اس طرح سے اتارنا مستحب ہے. مسئلہ: قبر میں اتارنے والوں کا
طاق یا جفت ہونا مسنون نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قبر مقدس میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا، حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ عنہ، جو کہ چوتھے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ صہیب رضی اللہ عنہ ہے یا مغیرہ رضی اللہ عنہ ہے، ابو رافع ہیں یا صالح ہیں۔ مسئلہ، قبر میں میت کو رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، میت کو قبر میں رکھ کر داہنے پہلو پر اس کو قبلہ رخ کر دینا مسنون ہے، اور اس میں میت کی پیٹھ کی طرف مٹی یا اس کے ڈھیلے رکھ دیں، مٹی کے ڈھیلے رکھ دیں تاکہ میت داہنی کروٹ پر قائم رہے۔ اسی طرح میت کے سر کے نیچے بھی کچھ مٹی یا ڈھیلا رکھ دینا چاہیے۔ مسئلہ، قبر میں رکھ دینے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کھل جانے کے خوف سے باندھی گئی تھی اس کو کھول دیا جائے گا، صرف گرہ کھول دیں گے۔ مسئلہ، اس کے بعد کچی اینٹوں یا نرکل سے بند کر دیں، یہ بانس وغیرہ ہو گئے، ان سے ہم بند کر دیں گے قبر کو۔ جو بغلی قبر ہے نا، پہلے جو سائڈ پہ اندر کھدی ہوئی ہے، اس کو بند کریں گے۔ میت کے گرد پختہ اینٹوں یا لکڑی کے تختوں سے بند کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جہاں زمین بہت نرم ہو کہ قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو تو پختہ اینٹوں یا لکڑی کے تختے رکھ دینا یا صندوق میں رکھ دینا بھی جائز ہے۔ میت کے اوپر کی طرف یعنی قبر کا شق پاٹنے میں بلا ضرورت بھی لکڑی، پتھر، سیمنٹ کے سلیب اور لوہا وغیرہ لگانا جائز، وہ اوپر لوہا لگانا وغیرہ جائز ہے۔ یعنی جب بغلی قبر ہو جائے گی نا تو بغلی قبر تو بند ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم نے باقی جو شق ہے جو میت کے نصف قد کے برابر یا قد کے برابر کا ساری جگہ ہے اس کو بھرنا ہے، تو اس کو بھرنے کے لیے ہم کسی طرح بھی بھر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ، عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے ذی رحم میں محرم رشتہ دار ہوں، یعنی وہ رشتہ دار ہوں جن سے کبھی بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نہ ہو تو محرم ہوں، اور وہ بھی نہ ہو تو اجنبی اتاریں۔ یہ ذی رحم محرم ہو جائیں گے، یہ رشتہ دار ہو جائیں گے، اور محرم سے مراد ہو گئے وہ جیسے سسر وغیرہ بھی محرم ہوتے ہیں کہ ان سے پردہ نہیں ہوتا، یا داماد ہوتے ہیں، لیکن ذی رحم محرم ہو گئے جو مراد ہے کہ جن کو میراث وغیرہ میں بھی حصہ جن کی طرف جاتا ہے، وہ والے مراد ہے۔ مسئلہ، عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے، اگر میت کے بدن کے ظاہر ہو جانے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، مردوں کے دفن کے وقت قبر پر پردہ مردوں کے دفن کے وقت قبر پر پردہ کرنا نہیں چاہیے، البتہ اگر عذر ہو، مثلا بارش ہو رہی ہو یا برف باری ہو رہی ہو یا دھوپ سخت ہو تو جائز ہے۔ مسئلہ، جب میت کو قبر میں رکھ چکے تو جس قدر مٹی اس کی قبر سے نکلی ہو وہ سب اس پر ڈال دیں، لیکن اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ ہو کہ قبر ایک بالش سے بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی، اور اگر تھوڑی سی ہو تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ، قبر میں کوئی چیز مثلا چٹائی یا چادر نہ بچھائی جائے اور میت کو مٹی پر لٹایا جائے۔ مسئلہ، قبر میں مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے، سر کی طرف سے ابتدا کی جائے، اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر پر ڈال دے اور پہلی مرتبہ پڑھے منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ فیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مسئلہ، دفن کے بعد تھوڑی دیر تک قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرنا یا قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچانا مستحب ہے۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، یہیں تک ہی رکھتے ہیں۔